اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میرے پاس سارا دن کالز آتی رہتی ہیں, میں اب اٹھانا ہی چھوڑ دی ہیں میں نے. جب کالز اٹھانا چھوڑ دیں تو لوگ پھر مسجد میں آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی, کہ رنگے ہاتھوں گرفتار کریں گے. تو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے, آپ سے 2 منٹ چاہیے, آپ سے 3 منٹ چاہیے, آپ سے 5 منٹ چاہیے. 2 منٹ میں پھر وہ 15-20 منٹ, پھر ایک نہیں 2 3 پارٹیاں. تو سارا دن جو ہے وہ آنکھ مچولی چلتی ہے. میں نماز پڑھا, یہاں سے ٹرن مارا, ادھر سے نکلا, دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں سے گھر کی طرف بھاگا. راستے میں 2-3 لوگ پکڑ لیتے ہیں, بھائی تھوڑا سا یار. تو پھر گھر جاؤ تو پھر بچوں کو بھیجتے ہیں, ابو کو بلائیں ذرا کام ہے. ٹھیک ہے. تو کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے, حتیٰ کہ جامعۃ الرشید میں جو ہمارے کام کا ٹائم ہے, تدریس اور افتاء کا ٹائم ہے, اس میں وہاں لوگ آ جاتے ہیں. جی وہ وہاں سے آئے ہیں, وہ جاپان سے آئے ہیں. اب جاپان سے آیا تو کیا کریں بھائی, ملنا پڑے گا, اتنی دور سے آئے. وہ فلسطین سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فلاں جگہ سے, وہ فلاں جگہ سے. تو وہ ظاہر ہے وہ ورکنگ ٹائم ہے نا, وہاں تو کام ہوتا ہے. وہ ملاقاتوں کے لیے تو آپ جس بھی ادارے میں جاب کرتے ہیں یا آپ کو جو کام دیا جاتا ہے, وہاں آپ کو لوگوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی. پھر انتظامیہ کو تنگ کرتے ہیں وہاں پہ. تو کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں تنگ آ گیا. تو مجھے یاد آیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ سے کہا کہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے, ملاقات لگا کے رکھتے ہیں, تو میں کیا کروں. یعنی اب میں اگر تھوڑا تیز زبان سے بات کروں گا لوگوں سے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا ہوتے ہیں, بد اخلاق. تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ ڈانٹو بھی اور مارو بھی. ٹھیک ہے, ورنہ یہ کام کرنے نہیں دیں گے. کیونکہ لوگ تو آئیں گے, ملاقاتیں کریں گے. پھر 10 آدمی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں تو ان میں 2 ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ملاقات کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. 8 ویسے ہی آئے ہوتے ہیں. تو اب ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ ڈانٹیں یا ماریں. تو پھر میں نے آج مشورہ کیا, کافی اپنے آپ سے ہی مشورہ کیا اور 2-4 لوگوں سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی اگر ایک پراپر ٹائم دے دیا جائے اور اس میں پھر یہ نہ ہو کہ کام کی بات ہی کریں گے, کیونکہ پھر دماغ جلتا ہے کہ یار یہ میں نے ٹائم دیا اور یہ کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا آپ نے. یہ پھر ٹینشن ہوتی ہے نا. بھائی ہم نے یہ ٹائم فارغ کیا تھا کہ آپ کوئی اہم بات کریں گے, آپ مرغیوں کے انڈے جو ہے نا اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بیٹھ گئے. تو پھر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب لوگوں کو تو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ یہ بات کریں گے یہ نہیں کریں گے. تو کیوں نہ بہتر ہے کہ ایک ٹائم دے دیا جائے, بھائی جو اٹرم شٹرم بولنا ہے آگے وہ فری ٹائم ہے, وہ گپ شپ کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے, اس میں کوئی کام کی بات کرنی ہے تو وہ کر لو, ادھر ادھر کی پھینکنی ہے تو پھینک دو. تو ذہن نہ پھر ٹینشن میں نہیں آئے گا کہ یہ ٹائم ہم نے رکھا ہی گپ شپ کے لیے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں میرا خیال. بھائی وہ ذہن میں یہ ہوگا کہ یار اگر یہ فالتو بات کر رہا ہے تو ہم نے کون سا یہ کہا تھا کہ کوئی کام کی بات کرنا, یہ فالتو بات کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کم از کم مجھے یہ فائدہ, میں نا مجمع سے پریشان ہوتا ہوں. میں ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. کچھ لوگ لوگوں میں چاہتے ہیں کہ ہر وقت گھلے ملے رہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا تنہائی والے. تو میرا جو مزاج ہے میں پبلک سے تنگ آتا ہوں, یعنی جھمگھٹے میں مجھے سکون نہیں ملتا. تبھی میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں وہاں بتا دیتا ہوں کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا ہوں, تاکہ لوگ نہ آئیں. ابھی سوات گیا نا تو لوگوں کو بتایا نہیں میں نے کہ میں آیا ہوں. جب میں سوات کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو وہاں پکڑا گیا, کسی نے سیلفی کھینچ لی, وہ سیلفی فیس بک پہ, پھر جیسے ہی پتہ چلا ہم پتلی گلی سے نکل لیے, کیونکہ پھر لوگ آئیں گے بیٹھیں گے, وہ ہر ایک سے مزاج نہیں ملتا نا انسان کا. تو چلو اپنے جو بے تکلف دوست ہیں ان کے ساتھ تو انسان بیٹھتا ہے, ہر ایک سے تھوڑی مزاج ملتا ہے.
تو انسان تنگ آ جاتا ہے, اس کے دماغ میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. تو لیکن اب بہرحال لوگ بھی بیچارے محبت میں ہی ملتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ اس دور میں کوئی مولوی سے محبت کر رہا ہے, بڑی یعنی اونچی سوچ ہے. جبکہ پتہ ہے کہ مولوی صاحب 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے, بلکہ اس بات کا خطرہ ہر وقت موجود ہے کہ چندہ نہ مانگ لیں. تو اس لیے یہ قدر کی بات ہے کہ کوئی مولوی سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے, اور ظاہر ہے اس کا مقصد دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں وہ بھی یتحابان فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, جو اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب لوگ اللہ کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ملنے کا ایک ٹائم رکھ لیں. چلو بھائی آؤ یار, بیٹھ جاؤ یار, صحیح ہے نا, لطیفے بازی ہو جائے گی اس میں. کوئی کام کی بات ہوئی تو کوئی کام کی بات ہو جائے گی, نہیں تو ادھر ادھر کی کر لیں گے, پھینک دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک ٹائم, وہ ٹائم جو رکھا ہے اگلے اتوار سے, اس والے کو نہیں, اگلے اتوار سے مردوں کے لیے عشاء کے بعد, مردوں کے لیے عشاء, اور خواتین کے لیے وہ گپ شپ والی مجلس نہیں ہوگی. ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, گھریلو مسائل ہوتے ہیں, کالز آتی ہیں, مشورہ لینا ہے, ملاقات کا ٹائم چاہیے, وہ فون پہ نہیں بعض بات کر سکتی, تو اپنے شوہر کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, بھائی کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, بیٹے کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, کوئی فیملی میٹرز ہوتے ہیں, مشورہ لینا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر ہم نے اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد, کیونکہ ان کے لیٹ نائٹ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ ٹائم نوٹ کر لیں. خواتین جو یہ اپنے گھریلو مسائل پہ مشورہ لینا چاہیں یا شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں جو وہ فون پہ نہیں ہو سکتا, کوشش کریں جو کام فون پہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کام فون پہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ملاقات کریں. تو خواتین کے لیے عصر کی نماز کے بعد اتوار کے دن عصر سے مغرب کے دوران, اور جینٹس کے لیے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ہم رکھ لیں گے, اس میں بیٹھ جائیں گے, ابے تبے کر لیں گے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی مسائل, کوئی خاص مسئلہ, کوئی یعنی کسی کے بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا, تو پھر ہم اس کے لیے یہ کر لیں گے بھائی تمام حضرات باہر بیٹھے ہیں, یہ پہلے ان کو نمٹا دوں, یہ کوئی اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان کا, تو وہ ٹھیک ہے وہ ہم کر لیں گے. باقی دیکھیں گے کر کے ہو کیا رہا ہے. اگر چل پڑا یہ سلسلہ تو پھر خود ہی انسان مینیج کر لیتا ہے کہ بھائی یعنی تنہائی میں ملاقات کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, تو پھر ٹوکن سسٹم شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. کچھ تو کرنا ہے نا, ورنہ تو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہے بھائی. وہ کہہ رہے میں آسٹریلیا سے آیا ہوں. بھائی آسٹریلیا سے آیا یار, اب کیا کریں, آسٹریلیا سے آیا, واپس بھگانا بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے. ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے میں لیاری سے آیا ہوں. اب آدمی ڈر جاتا ہے سن کے, یار لیاری سے آیا یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا اگر ہم نے ٹائم نہیں دیا اس کو. تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ بھائی جو خواتین ملاقات کے لیے آنا چاہیں عصر سے مغرب, اور جو جینٹس ملاقات کے لیے آنا چاہیں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے. اگر پرائیویٹ والے زیادہ ہوئے کہ بھی پرائیویسی میں ملنا ہے ہم نے, تو پھر دیکھ لیں گے, ٹوکن سسٹم رکھ لیں گے بھائی, نیکسٹ نفس پکڑ کے. اور جو باہر جن لوگوں کو ویٹنگ میں بٹھایا جائے گا ان کے منہ میں تھرمامیٹر ہوگا. وہ پتہ ہے نا, کلینک میں ایک ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں ایک آدمی گیا, تو جیسے ہی انتظار میں بیٹھا ہے کمپاؤنڈر نے آ کے تھرمامیٹر منہ میں لگا دیا. اب وہ تھرمامیٹر, اس نے کہا شاید بخار چیک کرنا ہوگا. خیال ہوا کہ مجھے بخار تو ہے نہیں, لیکن بعض ڈاکٹر احتیاطاً ہر ایک کا بخار چیک کرتے ہیں. سب کے لگا ہوا ہے تھرمامیٹر. اس نے, ڈاکٹر صاحب نے تھرمامیٹر نکالا, ایسے کر کے چیک کیا, ہاں کوئی بخار نہیں ہے. ہاں بھائی بتاؤ کیا پرابلم ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سب کو تو بخار نہیں ہوتا, سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا اصل بات یہ ہے کہ شور بہت کرتے ہیں, شور بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیا. چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں, جب تک لگا رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بخار چیک ہو رہا ہے. تو یہاں ہم تھرمامیٹر رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ پھر کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی, بالکل پابندی. چاہے کوئی جاپان سے آیا ہے, چین سے آیا ہے, تھائی لینڈ سے آیا ہے, یا چاند سے ہی کیوں نہیں آیا ہے, وہ اگر یہ بھی ثابت کر دے گا کہ میں مریخ سے آیا ہوں,
تو بھائی جہاں سے آئے ہو یہاں پھر بورڈ لکھ کے لگا دیں گے کہ اس کے علاوہ کسی کو ملاقات کی اجازت بولو بھائی نہیں. ہاں اگر کسی کے لیے اس ٹائم پہ ملنا ممکن نہیں ہے تو وہ ولید ہے نا, یہ اس کو میں ذمہ لگا دوں گا کہ پھر ان کو دوسرا کوئی ناممکن ہے وہ ثابت کرے دلائل سے کہ بھائی میرے لیے اتوار کو آنا ممکن نہیں ہے اور مجھے کام بھی ضروری ہے, ناممکن ہے کہ اتوار کو میری چھٹی نہیں ہوتی یا میں باہر جا رہا ہوں, اتوار سے پہلے کی فلائٹ ہے میری, تو پھر ہم اس کو کوئی اور ٹائم دے دیں گے, لیکن اس کو پھر پہلے ٹائم لینا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ کال ٹائمنگ کیا ہے وہ ابھی تک میں نے اس لیے اناؤنس نہیں کی ہیں کہ میں 3-4 دفعہ کال ٹائمنگ اناؤنس کر کے پھنس گیا ہوں بری طریقے سے, کیونکہ میں نے کال ٹائمنگ دی. اب اس میں اگر مجھے کوئی ایمرجنسی میں کام پڑ گیا, کال نہیں اٹھائیں تو صلواتیں بھر بھر کے موصول ہوئی ہیں کہ خود وعدہ کر لیتے ہو اور پھر کال ریسیو نہیں. اور بات بھی صحیح ہے, جب ایک آپ نے ٹائم دیا ہے, وعدہ کیا ہے, تو اس میں پورا اترنا چاہیے نا, تو بات بھی صحیح ہے. لیکن وہ میرے کسی بڑے نے مجھے بلا لیا تو میں کیسے اس کو انکار کروں گا؟ بھائی جامع الرشید سے کال آ گئی کہ آپ کو آنا ہے, کام ہے ابھی, تو میں کیسے پھر وہ, یا خدا نخواستہ بچہ کوئی گھر میں بیمار ہو گیا, اس کو لے کے جانا پڑ گیا ایمرجنسی میں, تو ایسے کوئی کام پڑ جاتے ہیں تو پھر نہیں اٹھا سکتا کال. لیکن پھر لوگ صلواتیں بھر بھر کے کہ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم کا انتظار کر رہے تھے اور آپ نے کال نہیں اٹھائی. یہ ہیں مولوی, یہ خود وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں. تو بات بھی صحیح ہے, جب وعدہ کرو تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ کال ٹائمنگ ہی کیا کر دو, ہٹا دو. تو اب ہم نے کوئی بھی کال ٹائمنگ, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, فون اٹھاتا ہی نہیں, سائلنٹ پہ رکھتا ہوں, جتنی مرضی صلواتیں آئیں دیکھنی نہیں ہے, ڈیلیٹ. اب میں اگر میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے نا تو وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوتا ہوں میں میسیجز. آج کسی نے فیس بک پہ تصویر بھیجی کہ میں بیٹھا ہوا ہوں بچوں میں سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہوں, موبائل پہ لگا ہوا ہوں, تو وہ لگا ہوا نہیں ہوتا, وہ ڈیلیٹنگ پہ چل رہا ہوتا ہے سارا سیٹ اپ, سمجھ رہے ہیں. لیکن اب میں کال ٹائمنگ اناؤنس کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ کال ٹائمنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں فارغ ہوا تو اس ٹائم کال اٹھاؤں گا, ایمرجنسی ہوئی تو کال نہیں اٹھاؤں گا. اس میں ہم یہ لکھ کے لگا دیں گے کہ بھئی اگر نہیں اٹھا رہے تو مطلب ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے, تو خود بخود سمجھ جائیں گے. تو یہ معذرت تھوڑا وقت زیادہ لیا آپ کا, لیکن یہ بہت ضروری تھا یہ اعلان کرنا. تو وہ کال ٹائمنگ ابھی انشاءاللہ. پھر کال ٹائمنگ اناؤنس کرنے میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کا کال ٹائمنگ دینا اپنے حساب سے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے, امریکہ والے کہتے ہیں ہمارے یہاں رات کے 2 بج رہے ہیں. تو میں نے پھر ایک دن کیا کیا, صبح 4 سے 4:30 اپنی نیند قربان کر کے, 4 سے 4:30, اس لیے کہ اس وقت امریکہ میں شام کا ٹائم ہوگا. جاپان سے فون آیا کہ ہمارے یہاں رات کے 2:45 ہو رہے ہوتے ہیں. اب بھائی پوری دنیا کے حساب سے تو کوئی ایسا ٹائم نہیں دے سکتا نا انسان. تو پھر ہم نے کہا ہٹاؤ بھائی, نہ 4:30 نہ 4:45, ابھی ہٹاؤ, اس پہ غور کریں گے. پوری دنیا کے مختلف ممالک کا ایک اجلاس ہوگا. ٹھیک. اس سے دیکھو کیا پتہ چلتا ہے, علماء شارٹ ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, علماء کیا ہیں, شارٹ ہیں. ویسے تو علماء بہت ہیں, مگر پبلک سے جن کا تعلق ہے, جو پبلک کو ٹائم دیں, ویسے علماء مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تبھی ایک آدمی پر بوجھ آ جاتا ہے سارا. یہ چند ایک, ابھی میں پنڈی گیا ہوں, راول پنڈی, وہاں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی. وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے, اب تو چھوڑ دی انہوں نے. کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون کی وجہ سے مسلسل کال, وہ بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ مفتی ہیں بڑے. تو کہہ رہے ہیں بہت میں نے لوگوں کو مسائل بتائے, فون پہ ہر وقت فون واٹس ایپ, تو میرا دماغ کیا ہو گیا, خراب. باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. تو میری بھی بہت ساری کالز آ رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جتنی کالز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا, جب آپ کا دماغ خراب ہوگا نا تو یہ عقیدت والے آپ کو علاج کے لیے 5,000 روپے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں آئے گا کہ مفتی صاحب ہماری اتنی خدمت کرتے تھے اور ان کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, خدمت کرتے کرتے آؤٹ ہو گئی ہے, تو چلو جاؤ پوچھو کس حال میں. فون کریں گے, جب نہیں اٹھائیں گے تو کہیں چلو کوئی طبیعت خراب ہوگی. پتہ چلے گا جی طبیعت خراب ہے, چلو اللہ شفا عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا اس لیے پہلے اپنا دماغ ہے, قوم کی خدمت, کیونکہ یہ سیٹنگ پہ ہوگا تو خدمت بھی ہوگی. دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو خدمت گئی لینے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.
और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।